بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، پریویس ویڈیو میں ہم ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو وربس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اینڈ ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز the mood of our that what really the word mood means. Let's start our lecture. We will start from the introduction of mood, that what really the word mood means, how we will introduce and how we will define the word mood, and then we will describe the three basic moods in English: indicative mood, imperative mood and subjunctive moods. And at last there will be a quiz of 4 or 5 sentences. پہلے ہمارے پاس ہے موڈ آف ورب۔ لفظ موڈ کو لیٹن لینگویج موڈس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مینر، ایٹیٹیوڈ، سٹائل، طریقہ، رویہ۔ ورب کو ہم جنرل سٹیٹمنٹ، کوسچن پوچھنے کے لیے، کسی چیز کو سپوز کرنے کے لیے یا کسی پرسن کو حکم دینے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ورب میں ہم دو چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، ایکشن اور سٹیٹ۔ موڈ آف ورب کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ایکشن اور سٹیٹ that is represented by the speaker attitude or that is represented by the speaker style. It means کہ موڈ ہم اس ورب کو کہتے ہیں جو اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کو، اسپیکر کے سٹائل کو اور اسپیکر کے مینر کو ایکسپریس کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے کہ اسپیکر ایک چیز کو کس مینر کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ایک چیز سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے، اس کا موڈ کیا ہے، اس کا مینر کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ لیٹس سی این ایگزامپل۔ ڈرنکنگ واٹر، پانی پینا، یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس ایگزامپل کو ہم ڈفرینٹ موڈ سے اور ڈفرینٹ مینر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسپیکر ایک سینٹینس کو ڈفرینٹ موڈز میں اور ڈفرینٹ مینرز میں اور ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسپریس کرتا ہے۔ اگر میں اس سینٹینس کو جنرل سٹیٹمنٹ کی طرح یوز کروں گا، I will say I am drinking water، جس طرح یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح میرا موڈ، میرا رویہ اور میرا لہجہ بھی نرم ہے۔ اگر اس ایگزامپل کو میں امپیریٹیو موڈ میں ڈسکرائب کروں تو I will say drink water۔ یہ دو ہمارے پاس ڈفرینٹ مینرز ہوئے، اور ہم ایک سینٹینس کو اسی طرح کئی موڈز کے ساتھ اور کئی مینرز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ Now we are moving towards the 3 basic moods of our. The first one is indicative mood. Indicate word کا مطلب ہے point out something، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ تو انڈیکیٹیو موڈ اور انڈیکیٹیو مینر کو ہم 3 چیزوں اور 3 جگہوں پر یوز کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنرل سٹیٹمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اگر ہم روزمرہ کے مصروفیات، روزمرہ کے کاموں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم انڈیکیٹیو موڈ کو یوز کریں گے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، بجلی جا رہی ہے، ایٹسٹرا۔ اس کا ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، He goes to school daily۔ تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سینٹینس میں goes ورب یہ انڈیکیٹیو موڈ کو ریفر کرتا ہے، انڈیکیٹیو موڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ نمبر 2، کوسچن پوچھنے کے لیے ہم انڈیکیٹیو موڈ یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے was he present۔ تو اس سینٹینس میں اسپیکر نے کوسچن کیا ہے اور یہاں پر was ورب یوز ہوا ہے، یہ ورب انڈیکیٹیو موڈ میں یوز ہوا ہے۔ نمبر 3، کسی چیز کو سپوز کرنے کے لیے کہ اگر فلاں کام ہوا تو میں فلاں کام کروں گا، کہ اگر یہ کام ہوا تو میں وہ کام کروں گا۔ جیسے کہ اس کا ایگزامپل ہے ہمارے پاس if it rains I will stay at home۔ اس ایگزامپل میں اسپیکر نے سپوزیشن سے کام لیا ہے کہ اگر بارش ہوا تو میں گھر میں رکوں گا۔ تو اس ایگزامپل میں the word stay یہ ہمارے پاس ورب ہے، اور یہ ورب بھی انڈیکیٹیو موڈ میں یوز ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سپوزیشن، کوسچن اور جنرل سٹیٹمنٹ والے جتنے بھی سینٹینس ہیں ان میں جو ورب یوز ہوتے ہیں وہ سارے انڈیکیٹیو موڈ اور انڈیکیٹیو مینر میں ہی یوز ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے امپیریٹیو موڈ۔ امپیریٹیو کا مطلب ہے گیونگ کمانڈ، حکم دینا۔ تو امپیریٹیو موڈ کو ہم 3 چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کو حکم دینے کے لیے، کسی کو کمانڈ دینے کے لیے۔ اس کا ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، اوپن دا ڈور۔ تو اس ایگزامپل میں دا ورڈ اوپن یہ ہمارے پاس ورب ہے، اور یہ ورب امپیریٹیو موڈ میں یوز ہوا ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کو نصیحت کرنے کے لیے، جس طرح بزرگ اپنے بچوں کو
اور اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ گاڑی کو احتیاط سے چلا، زیادہ تیز نہ چل، دوسروں کا خیال رکھ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، بی اسٹیڈی، آہستہ چلو۔ تو اس سینٹنس میں دا ورڈ اسٹیڈی یہ ہمارے پاس ورب ہے اور یہ امپیریٹیو موڈ میں یہاں پر یوز ہوا ہے۔ نمبر 3، کسی چیز پر یا کسی شخص کی حالت پر ترس آتے وقت ہم امپیریٹیو موڈ کو یوز کریں گے۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہیو مرسی اپان ہم۔ اس سینٹنس میں دا ورڈ مرسی رحم اور ترس کے معنی میں یوز ہوا ہے، تو اس لیے یہ ورب ہمارے پاس امپیریٹیو ورب ہوا۔ اب ہمارے پاس ہے سبجنکٹیو موڈ۔ پہلے ہم سبجنکٹیو موڈ کے فارمز دیکھتے ہیں۔ سبجنکٹیو موڈ ہمارے پاس 2 فارمز میں پایا جاتا ہے، یا پریزنٹ فارم میں یوز ہوگا اور یا پاسٹ فارم میں یوز ہوگا۔ پہلے ہم پریزنٹ سبجنکٹیوز کو دیکھتے ہیں۔ سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم میں جتنے بھی ناؤنز اور پروناؤن ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بی یوز ہوگا، جیسے کہ آئی بی، وی بی، ہی بی، دے بی، یو بی۔ اگر ہم ہیلپنگ ورب یوز کریں گے تو اس کا سٹرکچر اس طرح آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم مین ورب کو یوز کریں گے تو ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ فرسٹ فارم آف دا ورب یوز ہوگا، آئی اسپیک، وی اسپیک، ہی اسپیک، یو اسپیک، دے اسپیک۔ اسپیک کو ہم نے بطور ایگزامپل لیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی ورب یوز کریں گے اس کا بیس فارم ہم یوز کریں گے۔ اگر ہم پاسٹ سبجنکٹیو موڈ کو دیکھ لیں تو اس میں بھی جتنے بھی ناؤنز اور جتنے بھی پروناؤنز یوز ہوں گے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ور یوز ہوگا، آئی ور، دے ور، یو ور، ہی ور۔ اور مین ورب میں جتنے بھی ناؤنز اور پروناؤنز یوز ہوں گے اس میں سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز ہوگا، آئی اسپوک، یو اسپوک، دے اسپوک، ہی اسپوک۔ یہ سارے ہمارے پاس پریزنٹ اور پاسٹ فارمز آف سبجنکٹیو موڈز ہوئے۔ سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ اور پاسٹ فارم میں ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ پریزنٹ فارم کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارا ارادہ پریزنٹ ٹائم میں یا آنے والے وقت میں، فیوچر میں کسی کام کے ہونے یا کسی کام کے کرنے کا ہو، اور پاسٹ فارم کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارا ارادہ اس چیز کی طرف یا اس کام کی طرف ہو جو پاسٹ میں مکمل ہوا ہے یا جو پریزنٹ میں مکمل ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ سبجنکٹیو موڈ کے ہمارے پاس 2 فارمز ہے، پریزنٹ فارم اور پاسٹ فارم۔ پہلے ہم پریزنٹ فارم کے یوزز دیکھتے ہیں کہ سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم کو ہم کب یوز کر سکتے ہیں۔ تو سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم کو ہم 2 جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایکسپریسنگ اے وش اور ہوپ، کسی چیز کی چاہت یا کسی چیز کی امید کو جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں، تو تب ہم سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم کو یوز کریں گے، جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے گاڈ بلیس یو۔ تو اس سینٹنس میں گاڈ از اے ناؤن یہاں پر یوز ہوا ہے اور بلیس ہمارے پاس مین ورب ہے جو کہ بیس فارم میں یوز ہوا ہے، اور یہ ورب ایز اے سبجنکٹیو موڈ یوز ہوا ہے۔ نمبر 2، ایکسپریسنگ ڈیزائرز اینڈ انٹینشنز آف اسپیکر، اسپیکر کے خواہشات اور آنے والے وقت میں ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ان سب کے لیے ہم سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم کو یوز کریں گے۔ اس کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں، وی ریکمینڈڈ دیٹ دا سبسکرپشن بی انکریزڈ ٹو 10 روپیز۔ تو اس سینٹنس میں ہیلپنگ ورب بی یوز ہوا ہے اور یہ سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ فارم کو ریفر کرتا ہے۔ پریزنٹ فارم کے بعد اب ہم سبجنکٹیو موڈ کے پاسٹ فارم کو دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کب یوز کر سکتے ہیں۔ سبجنکٹیو موڈ کے پاسٹ فارم کے یوزز کو یاد رکھنے کے لیے ان 4 ورڈز کو یاد رکھیں، ایف، ایز، دا، وڈ، ریدر اور اٹ از ٹائم۔ ان سب کا ہم ایک ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اف آئی ور یو، آئی وڈ ناٹ ڈو دیٹ۔ تو اس سینٹنس میں ور ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے اور یہ اف کے بعد یوز ہوا ہے۔ ایز داؤ کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے، ہی واکس ایز داؤ ایز ہی ور ڈرنک۔ تو اس سینٹنس میں ور ہمارے پاس ایز اے پاسٹ ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے اور یہ ایز داؤ کے بعد یوز ہوا ہے۔ اٹ از ٹائم کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اٹ از ٹائم وی اسٹارٹڈ۔ تو اس سینٹنس میں اسٹارٹڈ ورب یہ ایز اے مین ورب اٹ از ٹائم کے بعد یوز ہوا ہے۔ وڈ ریدر کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے، آئی وڈ ریدر یو وینٹ بائی ایئر۔ تو اس سینٹنس میں وینٹ ہمارے پاس مین ورب ہے اور یہ وڈ ریدر کے بعد یوز ہوا ہے۔ تو یہ سب ہمارے پاس سبجنکٹیو موڈ کے پریزنٹ اور پاسٹ فارم کے یوزز ہوئے۔
Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to point out indicative mood, imperative mood, and subjunctive mood in these sentences and leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar, English literature, you can ask it through comments. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.